فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری. اسپیشل پروگرام رمضان المبارک کے اس اسپیشل پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے. روایت میں آتا ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے حضرت ابراہیم ادھم سے پوچھا، جب حضرت ابراہیم ادھم کا یہ اوائل دور تھا، پوچھا کہ آپ کے معاش کا ذریعہ کیا ہے، کھانے پینے کا سلسلہ کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، انکم کیا ہے. کہا جب مل جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خراسان کے کتے بھی کرتے ہیں کہ اگر مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو بھاگتے پھرتے ہیں. حضرت ابراہیم ادھم نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب مل جاتا ہے تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. بزرگان دین کے صبر اور شکر کے معاملات کچھ اور ہوا کرتے ہیں. جہاں عام انسان صبر کرتا ہے وہاں اولیاء اللہ شکر کرتے ہیں. وہ مقام ان کے لیے شکر کا ہوتا ہے. قربانی قبول کر لی ہے یہ اس کا شکر ہے. آزمائش دی ہے، آزمائش پر صبر کرنے کے لیے کہا. لیکن اولیاء کا حال یہ ہوتا ہے، صوفیاء کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش آ جاتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے آزمائش کے قابل جانا ہے، تو نے میں کچھ تیری فہرست میں میں بھی ہوں، تیری گنتی میں کہیں میں بھی اس قابل ہوں کہ تو نے مجھے آزمائش کے قابل سمجھا. یہ تیرا شکر ہے. آج کا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم موضوع پر جس کے لیے بہت ابہامات پائے جاتے ہیں. ایک ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں ہر بندہ جس میں مبتلا ہو رہا ہے، دھوکہ دہی. دھوکہ دہی کیا ہوتا ہے؟ دھوکے سے مراد کیا ہے؟ کیا چیزیں، کن چیزوں کا اطلاق دھوکے میں ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو دھوکے میں شامل ہوتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے انہیں نہیں پتہ ہوتا. کیا دھوکہ نہ ہی پتہ ہو تو بھی دھوکہ ہی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس حوالے سے بات کریں گے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ ملک قرآن کے کس پارے میں ہے؟ سورہ ملک قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں؟ 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں؟ تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ میسج کے ذریعے جواب ٹائپ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں مقابلے میں. اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بھی موجود ہے. آپ شامل ہو جائیے. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیات علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. اور ممتاز و محترم ثنا خان جناب حافظ کلیم اللہ صاحب السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. خوش
خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور اگر آپ اجازت دیں تو آغاز جو ہے کلام سے پہلے کر لیتے ہیں. حافظ صاحب بسم اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ہمیں اس دوران جوائن کیا ہے ایک اور ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو رکھنے والے، بہت سہل انداز سے چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ان کے ذہنوں تک منتقل کرنے والی شخصیت علامہ شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ. تشریف لائے. دھوکہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ دھوکہ ہوتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیں، عربی زبان میں لفظ دھوکہ کے لیے دو تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خداع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، غش کا لفظ ہے، غشن، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو مشہور اصطلاح میں جو ہم یہاں پہ گفتگو کرنا جا رہے ہیں تو اس سے مراد خداع ہی ہے، غشن ہے. تو اس کے لیے خداع کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب لومڑی اپنے بل میں داخل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ خدع ثعلب، تو وہ اپنے بل میں چلے گئے.
اچھا تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کا بل کے اس کے کئی سوراخ ہوتے ہیں، اس میں دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے اس کا. اچھا ہاں وہ اس سوراخ سے داخل ہوتی ہے، ادھر سے نکل جاتی ہے، ڈھونڈنے والا کو ڈھونڈتا رہ جاتا ہے، تو چھپ بھی جاتی ہے اندر جا کے. تو اس کے لفظی معنوں میں چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے. اور ویسے اگر اس کو ڈیفینیشن اس کی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ چھپا کے کرنا کہ جس میں سامنے والے کو ضرر دینا مقصود ہو اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ دھوکے کی تعریف میں آتا ہے. اور اس کی تصدیق جو تعریف میں نے بیان کی ہے مسلم شریف کی روایت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو گندم بیچ رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گندم میں ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر آپ کو تری محسوس ہوئی نیچے کی جانب. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر تو نے یہ تو گیلا کیسے ہے یہ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی اس وجہ گیلے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تجھے چاہیے تھا کہ گیلے کو اوپر رکھتا، سوکھے کو نیچے رکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا. پھر آپ نے بھیگا ہوا کام ہے. جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ. تو خاص یہ معنی اس میں پایا جاتا ہے. دھوکے میں جھوٹ بھی تو شامل ہوگا نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ دھوکے میں جھوٹ شامل نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کی بڑے گہرے معنی ہمارے سامنے کھول دیے، اور اگر ان معنی کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں تو صرف جھوٹ ہی نہیں، میرا خیال ہے بہت سارے اور گناہ اس دھوکے میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. پوری دھوکہ تو دیکھیں نا پوری پلاننگ سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنی لمبی پلاننگ ہوگی. اچھا اس پلاننگ سے پہلے یا تو کئی مال کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، وہ پہلے اکٹھی ہوگی، یا دوسرے کو نقصان پہنچانا اس کا شر وہ دل کے اندر ہوگا، یا دوسرے سے کوئی حسد ہوگا، بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی. گویا یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے دھوکے کی صورت میں. اسی دھوکے کے اندر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مس اسٹیٹمنٹس کا معاملہ بھی آئے گا. مثال کے طور پر ہمارے مارکیٹ میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کارٹن میں 100 یونٹس لکھے ہوئے اور دیتے ہیں 98. یہ بھی تو دھوکہ ہے نا، لکھا 100 اور پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہے وہ 98. اسی طریقے پر جھوٹے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرا کر جاب لی جاتی ہے، ٹینڈر پاس کروائے جاتے ہیں، بزنس حاصل کیا جاتا ہے. تو گویا اب دستاویزات کے اندر بھی دھوکہ دہی کا معاملہ آ جائے گا. الفاظ کے اندر دھوکہ دہی، جھوٹا وعدہ وہ بھی دھوکے کے اندر شامل ہو جائے گا. جھوٹی قسمیں کھا کے دوسرے کا نقصان کرنا، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ وہ دھوکے کی صورت میں سامنے آتا ہے. صحیح. دھوکہ جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہوگا وہ مظلوم ہوگا اور وہ مطلب کچھ ثواب کا حقدار ہوگا یا کوئی اس کے لیے آخرت میں کچھ صلہ ہوگا جس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. دھوکہ جو دے رہا ہے اس کا تو ہم بعد میں پوچھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس بیچارے کا خسارہ ہی خسارہ ہے. ان حضرات نے بڑی اچھی تشریح کر دی. یہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب، روزانہ دیکھ رہے ہیں نا. بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ تنخواہ جو رجسٹر پہ لکھی ہوتی ہے وہ زیادہ لکھی ہوتی ہے اور جو عملاً دیتے ہیں وہ کم دیتے ہیں. نہیں یہ اوپر والے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ وہ تو اسی طریقے سے بعض علماء کرام میں ہمارے کہ انہوں نے کچھ فتوے جاری کرنے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ خود نامور ہوتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ ایک کمزور عالم کو سامنے کھڑا کر کے تو اس کے پیچھے یہ کھیل کھیلتے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں علماء میں بھی پائی جاتی ہیں، اپنے شعبے میں وہ بھی اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. اور دوسرے لوگ دکاندار جو ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو کاشتکار لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی دھوکہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک کاشتکار دوسرے کاشتکار کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. ایک تو چوری ہوتی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عملاً یہ سارے طبقات جو ہیں یہ دھوکے میں جو ہے نا دوسرے آدمی کو مبتلا کرتے ہیں اور دھوکہ دے کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اوروں کو تو چھوڑو، ان کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، لیکن علماء کرام کو تو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کے باوجود کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں اور اس وقت ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا چالاک آدمی ہوں، بڑا ہوشیار آدمی ہوں، سارا کام بھی کر رہا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں. یہ آپ بات کریں گے جی آ کر ہم تفصیل کے ساتھ کہ علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کیا؟ مطلب اگر یہ اس طبقے سے بھی دھوکہ دہی کا کام شروع ہو گیا تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ. آپ کہیں گے افطار کروانے کی فضیلت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ۔ سورہ ملک، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ ملک قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، اور جواب دینے کے لیے آپ میسج کے ذریعے شامل ہو سکیں گے، اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، آپ ٹائپ کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب، علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان ہے نا، اور ابلیس کا شکار ہیں، ابلیس کے پنجے میں ہیں، اور خود اپنے نفس کے معاملات میں گرفتار ہیں، اور مال کا حصول جو ہے سب کو درکار ہے۔ تو آج کل خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ میڈیا کو چونکہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں انہیں برساتی منڈک دکھانے ہوتے ہیں، داڑھی جس کی ہو، سر پہ پگڑی ہوئے ٹوپی ہو، تو پھر انہیں بہت سستے سستے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اور وہ بظاہر جو علماء کہلاتے ہیں مگر ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہیں، بظاہر مفتی کہلاتے ہیں مگر فتویٰ لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اور تو چھوڑیں اس بات کو، دیکھیں یہ تو ایک بہت ظاہر سی بات ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے جس میں یہی حضرات یہ کام کرتے ہیں، میڈیا والے جو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے، آپ میڈیا والے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بالکل میڈیا والے ہیں، تو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ایسی صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے تو مختصر یہ ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جس بغیر علم کے جو فتویٰ دے، اس کے بارے میں من افتیٰ بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، تو جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پہ آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو آج کل تو فتویٰ دینا تو مفتی کیا، آج کل گلوکار جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی فتویٰ دینے لگ گئے ہیں، وہ بھی قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، سارے کے سارے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک بہت خطرناک بات وہ یہ ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے جا رہے ہیں اسلام کے نام پہ، اس اسلام کے نام پہ پروگرام کر کے اس کے آخر میں بھی، شروع میں بھی اسلام دکھاتے ہیں اور آخر میں بھی قرآن دکھاتے ہیں، درمیان کے اندر باقاعدہ وہاں پہ ناچنے گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ گانے چلائے جاتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اداکاروں کی معلومات لی جاتی ہیں ان سے، تو ان کو لوہے قرآنی کے اندر جو انعام دیا جاتا ہے، لوہے قرآنی پیش کر دی جاتی ہے اداکاروں کے نام بتانے پر۔ یہ کتنی تذلیل ہے مذہب کی، یہ میڈیا کر رہا، دھوکہ دہی کر رہا ایک عوام میں، وہ تو دین کے نام پہ جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی ہمارے دلوں کے اندر یہ لوگ دنیا داخل کرنا چاہتے ہیں، فلموں کو داخل کرنا چاہتے ہیں، آوارہ گردی کو داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے یہاں سے رش ختم ہو جائے گا۔ تو عوام اس دھوکے کو سمجھ نہیں رہی ہے؟ دھوکہ تو اسی لیے عوام کو پتہ نہیں چل رہا بیچاروں کو، اگر انہیں پتہ چل جائے، ان کی حقیقت پتہ چل جائے، جو پروگرام ہے ایک بات ہے، جو اینکر ہے اس کا یہ عالم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن سب کو جو نا وہ روزے کے اندر ترغیب دے رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا، تو کیا فراڈ، اس سے بڑھ کے فراڈ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب جو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے کی اقسام کتنی ہو سکتی ہیں؟ یعنی کوئی بھی پھر تو محفوظ نہ رہا نا، ہم دیکھ رہے ہیں حکمران دھوکہ دے رہے ہیں، علماء دھوکہ دے رہے ہیں، اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ علماء دھوکہ دے رہے ہیں، حکمران دھوکہ دے رہے ہیں، کاروبار کرنے والا دھوکہ دے رہا ہے، ٹیکس دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، تو مقصد اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ علماء سے میں سے بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن، میں اسی طرف آ رہا تھا، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی۔ دیکھیے، میں تو دین کا طالب علم ہوں، ہمارے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ہم سب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ علماء کی بھی دو اقسام کی جائیں گی، ایک علماء حق ہوں گے اور ایک علماء سو ہوں گے۔ ہم بھی دینی محفل میں بیٹھے ہیں، کیو ٹی وی پر بیٹھے ہیں، اگر یہاں یہ بات رکھ دی گئی تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ سارے علماء ایسے نہیں ہیں، ورنہ تو بالکل ہی اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو ہم اگر بات کی گئی تو علماء سو کی بات کی گئی ہے کہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دنیا کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علماء اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اب جو آپ کا سوال ہے، آپ نے خود ماشاءاللہ سوال میں اتنی قسمیں بیان فرما
دیں کہ یہ دھوکے کی قسمیں کتنی ساری ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے اعتبارات سے ہے. اگر ہم منافقین کا جائزہ لیں تو یہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ کہ انسان دل میں کچھ رکھے اور زبان پر دعویٰ کچھ رکھے, یا اقرار کچھ کرے اور عمل کچھ پیش کرے, اس کا باطن کچھ ہو اور اس کا ظاہر کچھ ہو, یہ بھی دھوکے کی شکل میں آئے گا. اسی طریقے سے زبان سے بھی دھوکے دیے جاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کر دوسرے کا اعتماد لینا, جھوٹے وعدے کرنا, جھوٹی تسلی دینا, یہ سارے زبان سے دیے جانے والے دھوکے ہیں. کچھ دھوکے جو اعمال سے دیے جاتے ہیں, انسان کو ظاہر کا لبادہ اوڑھ کر مذہبی لبادہ بھی اوڑھ سکتا ہے اور دوسرے کا اعتماد حاصل کر کے اس کا مال بٹورنے کی کوشش کرے, یہ ایک مثال ہے. تو یا انسان فیک ڈاکیومنٹس وغیرہ حاصل کر کے اپنی ڈگریز کی ایک لمبی سی لسٹ اختیار کر لے اور اس کی بنیاد پر کوئی اسائنمنٹس, کوئی جاب یا کوئی کاروبار یا ٹینڈر وغیرہ لینا شروع کر دے, تو یہ اعمال کے اندر دھوکے آئیں. لکھنا اسے لیٹر بھی نہ آتا ہو, لکھنا لیٹر بھی نہ آتا ہو اور شاید وہ ٹھپا لگاتا ہو, لکھنی اپلیکیشن بھی نہ آتی ہو, اور اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جناب. ڈاکٹر بننا آسان ہو گیا نا آج کل بہت. اچھا مجھے یہ بتائیے, دیکھیں نا یہ جو ڈگریوں والے گئے, قومی اسمبلی کے ممبر بنے, سینٹ کے ممبر بنے, صوبائی کے اور سرکاری عہدوں پہ سب جگہ یہ لوگ گئے. تو یہ ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے, کسی بھی حکومت کی, ہم یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصلاً دھوکہ ہے. یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ایک منصب کے آپ اہل نہیں ہیں, آپ دھوکہ دے کے اس منصب کو حاصل کر کے اور اب اس منصب سے آپ فوائد و ثمرات اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اب قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے ان کثیر من الاخبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, تو اس لیے شجاع صاحب کو اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس کو قرآن حکیم فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شرار العلماء جو ہے نا ان لوگوں کو کہا ہے جن کے عمل کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے اور دنیا میں اسلام بدنام ہو, تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شرار العلماء کہا ہے. تو جتنے لوگ ہیں سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, لیکن علماء کا کردار جو ہے جیسے ایک سفید کپڑا ہوتا ہے, اجلا جو ہے, ان کا ظاہر اور باطن ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے بہتر جو ہے نا صوفی نظر آتا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے نا, مقصد آپ اطراف میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو سب دھوکہ دے رہے ہیں, کیوں چند ایک لوگ ہیں جن کا دھوکہ برا لگتا ہے؟ کیا وہ واقعی برا ہے, زیادہ برا ہے؟ ڈاکٹر دھوکہ دے گا تو برا لگے گا آپ کو, یعنی اس کے شاید نقصانات بہت زیادہ ہیں. جب ایک عالم دین دھوکہ دے گا تو برا لگے گا, جب کوئی مذہب کا نام لے کر دھوکہ دے گا تو برا لگے گا. یہ برا لگنا چاہیے یا صرف ہمیں لگ رہا ہے یہ اتنا برا ہے نہیں؟ نہیں, حقیقتاً بہت برا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی اہمیت ہے, ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا دین. تو جب ڈاکٹر جو کو دھوکہ دیتا ہے تو اس میں جان, جسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان. تو جہاں پر ایمان جا رہا ہو تو سمجھو جہاں دوائیں جعلی بنائی جا رہی ہوں, جی تو دوائیں جعلی بنائی جا رہی ہو, اور کتنے معاملات ہیں, یعنی دوائیں جعلی بنائی جا رہی ہے, جعلی دوائیں لکھ کے دی جا رہی ہے, رشوت لے کر جو دوائیں لکھ کے دی جا رہی ہے, ڈاکٹروں کو اپنی دوائیں لکھوانے کے لیے باقاعدہ کبھی وطن کے اندر کبھی وطن سے باہر پکنکیں کرائی جا رہی ہوں, گاڑیوں کی چابیاں دی جا رہی ہوں, میٹرنٹی ہوم کے اوپر لازم کر دیا گیا ہو کہ جب تک کہ 10 میں سے 7 کا آپریشن نہیں کرو گے تمہاری نوکری نہیں چلے گی. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ڈاکٹر بھی جب دھوکہ دے گا, جی کیا کہیں گے؟ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے ایک دھوکہ وہ ہوتا ہے جو ایک فرد کے ذاتی نقصان تک محدود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض پروفیشنز یا شعبے زندگی کے ایسے ہیں کہ جہاں بہت ساری مخلوق کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. آپ جو ڈاکٹرز کی طرف اشارہ کرے تھے وہ یہی بات تھی کہ ایک ڈاکٹر کے پروفیشن کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں, ایک عالم دین کے ساتھ لوگوں کے ایمان وابستہ ہیں, ایک استاد کے ساتھ پوری ایک نسل وابستہ ہے. تو کچھ شعبے بڑے مقدس ہیں دین کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی, اگر ان میں دھوکہ دہی دی جاتی ہے تو وہ یقیناً بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے, اور وہ بڑا دھوکہ نظر بھی آتا اور نظر آنا بھی چاہیے. اسی کے اس پروفیشن میں جو لوگ ہیں, اس شعبے میں لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہا گیا جی کہ منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. انسان کو تو دھوکہ, اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ کہ اللہ جل جلالہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کو دے. عام طور پر بھی کہا جاتا ہے نا کہ یار تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو, خود کو دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ اصل میں آدمی ہوتا ہے نا, بعض اوقات خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, اور وہ غلط عمل میں جا رہا ہے ہیرا پھیری میں لگا ہوا ہے, اور وہ سونا بیچ رہا ہے. وہ تو سونے میں ملاوٹ اتنی کر رہا ہے کہ جو اخلاقاً اور ہر لحاظ سے وہ بری ہے کہ وہی سونا چند دن بعد جو ہے نا وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے.
تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دھوکے کو کوئی نہیں سمجھ رہا، تو وہ اگر اس کے دینی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے یا اور کوئی، تو وہ یہ سمجھتا ہے، بعض اوقات آدمی اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو اللہ جل جلالہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ کام تو وہ ہے جو تم سامنے کرتے ہو، تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے جاتے وہ ان سے بھی آگاہ ہے، اور وہ گرفت کرنا چاہے تو وہ جب چاہے گرفت کر لے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا، کہ وہ جھیل دیتے ہیں کہ یہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ جل جلالہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ لیکن انسان گمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کی گرفت نہیں ہوتی، جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جب قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، چوروں اور ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تو وہ لوگ جو ہے اس پہ جری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کون پکڑنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ ڈیل دیتا ہے، تو ڈیل اللہ اس لیے دیتا ہے یہ توبہ کرے، استغفار کرے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور میں ان کو معاف کر دوں۔ تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے داروں کے لیے افطار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار۔ تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حافظ کلیم اللہ، ممتاز ثنا خاں ہیں، بہت خوش آواز ہیں ماشاءاللہ۔ کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ۔ کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹا کے تو دیکھو، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، وہ ہے کب نصیبوں
सहारा वो है कम नसीबों का वाहिद सहारा उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो वो आंसू किसी के नहीं देख सकते वो आंसू किसी के नहीं देख सकते नदामत के आंसू बहा के तो देखो नदामत के आंसू बहा के तो देखो कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो दरे मुस्तफा खट खटा के तो देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोफेसर इकबाल अजीम का कलाम माशाअल्लाह। कहते हैं जी मोमिन एक जगह से धोखा खाए तो दूसरी दफा धोखा नहीं खाता। जी हाँ, वो तो हदीस शरीफ है अल-मोमिन ला युल्दगु मिन जुहर वाहिदिन मर्रतैन कि मोमिन एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जाता। तो मोमिन से मुराद यही होता है कि जो अल्लाह ताला पे ईमान रखता है तो वो अपनी आंखें खुली रखता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है धोखों से बचने की। बाकायदा जब इंसान खरीद फरोख्त के लिए जाता है, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन जो है उनके साथ धोखा हो जाया करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा जब तुम खरीदने के लिए जाओ तो उनसे कह दिया करो ला खिलाबता, कि कोई धोखेबाजी नहीं होगी, धोखेबाजी होगी तो घर से वापस ला के दे दूंगा सामान में। ठीक। तो ये उसकी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तरीके भी बताएं। फिर ईमान की भी कैफियत ये होती है कि जो अहले ईमान होता है वो अपने ईमान के तकाज़ों पे अमल करता है। जब ईमान के तकाज़ों पे अमल करना शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दो दफ़ा के धोखे तो क्या एक दफ़ा के धोखे से भी बचाता है अल्लाह तबारक व तआला। ठीक है। ये उसी वक्त है जब ईमान के तकाज़ों पे अमल करना। ये तो एक अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का मामला है ना, लेकिन मतलब ये शराफत है कि धोखा खा जाए इंसान। मैं बहुत शरीफ आदमी यार वो तो धोखा ही खा जाते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब ने जैसे इरशाद फरमाया ना कि आइंदा जब जाओ तो उसको कह देना कि मैं धोखा नहीं लूंगा तुमसे, मैं धोखा नहीं खाऊंगा तुमसे। वो फला नहीं, वो हमारे मामू जो है ना बहुत भोले हैं, वो नहीं धोखा खा जाते हैं। तो मोमिन भोला नहीं हो सकता। अच्छा? ये तो हो सकता है कि वो गुनाहों से बचने वाला होगा, शरीफ होगा, भोला नहीं होगा, भोला नहीं होगा, बेवकूफ नहीं बनेगा। अच्छा। हदीस का यही मफहूम है कि वो एक सुराख से दो दफा डसा नहीं जाएगा। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो ईमान वाली बात की उसकी बड़ी खूबसूरत आयत कुरान में सूरह अनफाल में है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, तक़वा रोज़े का हासिल भी, गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें फुरकान अता फरमा देगा। इसके एक मानी ये किए गए कि फुरकान के वैसे मानी हक और बातिल में फर्क कर देने वाली शय। अल्लाह बातिन की वो बसीरत बंदे को अता कर देगा कि वो सही और गलत में तमीज करने के काबिल हो जाएगा। क्या हक और क्या बातिल है, अल्लाह की तायीद उसके तर्ज अमल में शामिल हो जाएगी। इसलिए हदीस में इस बात को मोमिन से मशरूत किया गया कि जो साहिब ईमान वाक़तन होगा वो फिर धोखा नहीं खाएगा लोगों से, और जब वो ईमान के तकादों पर अमल कर रहा होगा तो अल्लाह ताला की तायीद भी उसमें शामिल होगी। मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लोग मुझे धोखा दिए जाएं और मैं खाया चले जाऊं और भोला बना चला जाऊं, ये कतई इसका मतलब नहीं। ये तसव्वुर कुछ मुख्तलिफ नहीं, कुछ अवामी जो तसव्वुर है वो तो यही है ना कि जी हमारे जो फलां है ना, हमारे जो चचा हैं या मामू हैं या फुफा हैं वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, भोले हैं, वो जमाने के साथ नहीं चल सकते। शाह साहब भोले हैं। ये जो कुछ इन हज़रात ने फरमाया ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इंसानों को देखता हूँ अपने इस दौर में जो लोग नजर आते हैं उनमें एक बड़ा समझदार आदमी होता है और एक वाकई में भोला भाला होता है। जैसे आप कह रहे हैं हमारे मामू इस जमाने में नहीं चल सकते। वो जो भोला बाला होता है, भोला बाला का ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ होता है, उसका दुनिया के मामलात की तरफ रुख नहीं होता।
سبزی لینے گیا تو اس کو بولا سبزی دے دو، اس نے جو دی لا کے اس نے گھر میں دی. لے لے کدو گئے تھے، لے کے ٹماٹر آ گئے. اس نے کبھی جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر زیادہ گہرائی سے ان کو غور سے دیکھا تو نہیں. کرنا چاہیے کیا ایسے؟ کرنا چاہیے. یہ مزاج ہوتے ہیں، اصل میں یہ مزاج ہوتے ہیں. ایک آدمی بہت کر کے چیز نہیں. دیکھیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، شجاع بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی مومن کو بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے. بات عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں گہرا نہیں جاتا، وہ اپنے عمل میں لگا رہتا ہے، اپنی اچھائی میں، اپنے نیک کاموں میں لگا رہتا ہے، دوسرے کے نیک و بد سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو یہ ایک آدمی اس قسم کا ہوتا ہے، تو یہ اس کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دیندار، دین کے معاملے میں کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ مومن ہوتا ہے حقیقی طور پہ. اور دنیا کے معاملات ہیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں، ایک صوفی ہے امام ابو القاسم کشیری نے لکھا ہے کہ وہ صوفی تھے اور جو آتا تھا کھوٹا سکہ ان کو دیتا تھا تو وہ لے کے جو ہے نا وہ رکھ لیتے تھے اور اس کو پورا سودا جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو وہ پلندہ سارا انہوں نے ڈبہ پورا بھرا ہوا نکالا تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، باری تعالیٰ تیرے ہی بندے تھے وہ جو مجھے یہ کھوٹے سکے دیتے رہے، تو میں ان کو پورا سودا دیتا رہا. تو اب باری آ گئی ہے میری کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرا عمل کمزور، میری ہر چیز کھوٹی، تو مجھے امید ہے کہ تو مجھ کھوٹے کو اور میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرما. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ صوفیاء کرام میں بھی ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ حدیث ہے لا یلدغ المؤمن من جور واحد مرتين، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. لیکن میں اپنی رائے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں یہ دین کے معاملے کے بارے میں ہے، دنیا کے معاملے میں. چلے مفتی صاحب کی بھی رائے، اس میں شجاع بھائی کی بھی رائے لے لیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہی ہے. انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میں خلل ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ایک موقف یہ بھی سامنے آیا ہے، کہتے جی اب اگر کوئی بھروسہ کسی پہ کر لیتا ہے تو اسے بیوقوفی سمجھ لیا جائے، کچھ شرافت سمجھ لیا جائے، یہ جی عام بہت اچھے ہیں اور یہ تو ایسا عام تو آیا ہی کبھی نہیں ہے زندگی میں، اور کوئی بھی چیز آپ کو ایسے دے دیں گے، آپ اس پر اگر بھروسہ کر کے لے آئیں تو یہ دھوکہ کھانا ہوگا، یہ شرافت ہوگی یا بھولپن ہوگا یا بیوقوفی ہوگی؟ کیا ہے یہ؟ ویسے شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وہ حدیث شریف کا جو اصل مراد وہ دین کے معاملے میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور مومن بھی انہی صفات پہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو دنیا کے معاملے میں اس سے کچھ لے لے کچھ دے دے اس کو تو کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ اصل اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پھر کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا. یہ تو واقعی تجربے کی بات ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ مطلب پھر بیوقوف بنا رہے دنیا کے معاملات میں. دیکھیے دو باتیں، دوسرے کے اوپر اعتماد کر لینا، بھروسہ کر لینا، اس لیے کہ خود بندے کا اللہ کی ذات پر یہ توکل ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچنا ہے تو پہنچ کر رہے گا. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر ایک بندہ دوسرے پر اعتماد کر لیتا تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پھر مزاجوں کا معاملہ بھی ہے. اب آپ جیسے ہم جیسے لوگ جو بہرحال کچھ دینی مصروفیات کے اعتبار سے زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ہمیں اپنی گاڑی کے اندر جو مرمت کے مسائل اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی دن سڑک پہ گاڑی کھڑی ہو جائے تو آپ کا میرا مزاج ہی نہیں ہے. اب اگر وہ ایک چھوٹا سا پرزہ بھی کہتا ہے 1000 روپے تو آپ ہمیں 1000 روپے دیں گے بھائی. پرزہ کیا پنچر نہیں لگا، پنچر نہیں تو آپ کو پروگرام میں پہنچنا ہوگا، مفتی صاحب کو ممبر پہ پہنچنا ہوگا. اب وہ 1000 کیا 1500 بھی مانگے گا تو ہم تو دے دیں گے بھائی، کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے کام پر پہنچنا ہے. تو کبھی وقت آڑے آتا ہے، کبھی معلومات کی کمی آڑے آتی ہے، کبھی مزاجوں کا فرق بھی آڑے آتا ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ بہرحال اپنے دنیاوی معاملات جو کہ جائز مفادات ہیں، جائز فوائد ہیں، حالات حاضرہ سے بھی باخبر رہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بالکل اچھی بات ہے. یہ بھی ایک موقف اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے. بزرگوں کے واقعات اس میں ایسے ایسے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اپریل فول یہ بھی تو دھوکہ ہی ہے نا، کہنا کچھ اور ہے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ بھی اگر ایک دھوکہ ہے تو اس کے درا نتائج اور ڈبل دھوکہ ہے. میں پہلے کالر شامل کروں، میں ہم بالکل کال لیتے ہیں، پہلے کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں مسز مختار بول رہی ہوں کراچی سے. جی بہن فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے لیے آپ کی تعریف کروں گی کہ بہت اچھا پروگرام ہے، بڑی اور محبت. بہت سارے معاملات میں ہماری اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. شکریہ. ہمیں بھی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. جی. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اور وہ صلاۃ تسبیح سیکھنا چاہتی ہیں کہ صلاۃ تسبیح بھی ہم کو آ جائے، پڑھنا شروع کر رہے ہیں. رمضان کے دن تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نیکی کی زیادہ کوشش کرے. نماز پڑھنی نہیں آتی یا تسبیح نماز پڑھنی نہیں آتی ہے؟ دونوں ہی نہیں آتی. کچھ لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی اور کچھ لوگوں کو تسبیح نماز پڑھنی نہیں آتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں. اب وہ سیکھنے کے لیے آتی ہیں ہمارے پاس، تو اب وہ ان کو رکوع اور سجود باقاعدہ کر کے بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح ادا نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. تو کیا پیریڈز کی حالت میں ہم اس طرح ان کو رکوع اور سجود کر کے یعنی اشاروں سے نماز پڑھ کے بتا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سکھانے کے لیے جبکہ اصلاً رکوع و سجود مراد نہ ہو، سکھانے کے لیے صرف اس کی حرکت کرنا، اس کے انداز بنانا، تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر راولپنڈی سے بول رہا ہوں سر، مظفران نام ہے میرا. جی بھائی جان. سر یہ آپ دھوکے پہ بات کر رہے ہیں سر، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں سعودیہ میں سر کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں وہاں سے. تو اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں کے آدمی، اپنے رشتے دار وغیرہ جو غریب وغیرہ آدمی تھے، وہ سب کو اپنے پاس سے کچھ پیمنٹ اپنے پاس سے کر کے ان کو لے کے گیا وہاں سے. تو ابھی میں نے ایک آدمی پاکستانی ہے سوات کا، وہاں سے اس آدمی سے میں نے 5 ویزے لیے اور ساری پیمنٹ میں نے وہاں پہ کلیئر کر دی. تو یہاں پہ جب آدمی سارے ٹریول کر کے سعودیہ میں چلے گئے، ابھی وہاں پہ ان کے پیپر نہیں بن رہے، یعنی لیگل نہیں ہو رہے، وہاں پہ حکامہ نہیں بن رہا ان کا. تو سر 5 آدمی مجھے جھوٹا اور مجھے تسلیم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ 5 آدمی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب پیمنٹ کلیئر کر دی ہے، اور اس کے باوجود بھی میں یعنی پریشان ہوں. اور تقریباً 25 لاکھ روپے کا میرے اوپر یہ وہ بن رہے ہیں. وہ آدمی بول رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں ہم پاکستان. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. دعا ہی ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے. سیدھی بات ہے، آدمی مال کی لالچ میں سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کام میں اکثر فراڈ ہے. اور یہ فراڈ ہوتا کب ہے؟ جب چوری چھپے کوئی کام کروایا جاتا ہے. اگر واقعی گزٹڈ کمپنی ہے اور جو یہ کام کر رہی ہے ان کے ذریعے کام کر رہا ہے تو یہ کام نہیں ہوتے ہیں. صحیح. ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے. دھوکے پر بات ہو رہی ہے، فریب پر بات ہو رہی ہے، اور اپریل فول بھی تو دھوکہ ہے. اور ہمارے ہاں وہ کھیل سمجھ کر، گیم سمجھ کر لوگ اپنی ماں باپ بہن بھائی تک سے یہ کھیل کھیلتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور دھوکہ دیتے ہیں، اور اپریل فول کا نام اسے دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اپریل فول بھی تو دھوکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لفظی فول جو ہے بیوقوف بنانا، اس کی جڑ و بنیاد ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کفار کی طرف سے بات آئی. نمبر 3 اس پہ دھوکہ در دھوکہ ہے. اور نمبر 4 اب جس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں، یعنی پورا شہر، پورا ملک ایون ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی مثالیں کہ کچھ ہو جاتا ہے. 5 بریگیڈ کو فون کر دیا، جناب فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، اور جناب وہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. 115 پہ فون کر دیا پولیس والوں کو، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. ایمبولینس وہ دوڑ رہی ہیں. کسی کو فون کر دیا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ خود ہارٹ کا پیشنٹ تھا، ماں کا تو انتقال نہیں ہوا، وہ بیچارہ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا. ٹھیک ہے. کسی اگلے کو مصیبت میں ڈال دیا اس کے اندر، اور آپ کا کھیل چل رہا ہے. تو یعنی انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا، انسانوں کے مال کے ساتھ کھیلنا، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، اتنے سارے گناہ کفار کی نقالی کے ساتھ ساتھ اس گندگی کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے جی دنیا بھی تو ایک دھوکہ ہے. یہ صحیح ہے یہ بات کہ یہ دنیا کا زہر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ زینت سے آگے ہم گزر جاتے ہیں تو ہم اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی دولت جو ہے وہ نقش ہو جاتی ہے، اور اسی کی محبت میں جو ہے نا وہ ہم چلتے رہتے ہیں.
تو وہ حضرات صوفیہ اکرام تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب. طلاب کی بات تو ہم نہیں کرتے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مردار ہے، اور اس کو مردار اس لیے ہے کہ جب آدمی اس کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتا ہے اور اس میں ایسا میب ہوتا ہے، اور یہ دنیا اسی وقت بری ہوتی ہے کہ جب آدمی جو ہے دین کو ترک کر دے، غافل ہو جائے اس سے. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اس کے جو ہے نا یہ بات کہی ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بودن نہ کماشو نقرہو فرزند و زن، کہ یہ مال و دولت تو دنیا نہیں ہے، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. تو چونکہ یہ دنیا آدمی کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو اس لیے اس دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. نظر کچھ آتی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. کس طرح سے ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. کس طرح دنیا کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ. یہ کال بھی دھوکہ تھی. جی ہاں. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے کہ جو آدمی اس میں کاشت کرے گا اور وہاں اس کو وہی ملے گا. گندم سے گندم، جو سے جو. اچھا عمل جو ہے نا وہ یہاں چھوڑ کے جائے گا تو اس کو اچھی جزا ملے گی، برا عمل چھوڑ کے جائے گا تو بری جزا اس کو ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا سانپ کی مثال ہے، جو اوپر سے بڑی مطلب کہ رنگین ہے، چمکدار ہے، پیاری ہے، لیکن جو بیوقوف ہیں جو دھوکے میں آ جاتے ہیں تو وہ سانپ کو جا کے گلے لگا لیتے ہیں، سانپ ان کو گلے لگا لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، تو دنیا اس کو ڈس لیتی ہے. اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس دنیا کے دھوکے سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں ایسے ہو جائے گویا کہ تم مسافر ہے. ہاں، اس کو عبور کرنا تجھے. ناظرین، وقت ہے صحیح بات کا، اور آج کی صحیح بات کے لیے جس کا میں نے انتخاب کیا. لوگ کچھ تصور رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، یا کوئی حکم ہوتا ہی نہیں ہے، اسے حکم سمجھ کر، دین سمجھ کر اسے شریعت کا مقام دے دیتے ہیں. لیکن صحیح بات تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو شریعت کی بات ہے وہی صحیح بات ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، ایک تو بہت سے لوگ حقیقہ کہتے ہیں. یہ حقیقہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لفظ عقیقہ ہی ٹھیک ہے. عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بچے کے عقیقے کا کھانا باپ کو نہیں کھانا چاہیے، ماں کو نہیں کھانا چاہیے، دادا دادی کو نہیں کھانا چاہیے، نانا نانی کو نہیں کھانا چاہیے. یہ قریبی جو رشتہ دار ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے جی یہ عقیقے کا کھانا ان کو نہیں کھانا چاہیے، اور اس پر باقاعدہ بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے شریعت میں. عقیقہ سنت رسول ہے، عقیقہ کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ بڑی بچے کے لیے برکت کا باعث ہے، اس کے لیے حفاظت کا باعث ہے. یعنی بہت خیر کا کام ہے عقیقہ کرنا، اور اس کا گوشت کھانا باپ، دادا، دادی، ماں، نانا، نانی جو چاہے کھائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شریعت کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے کہ باپ دادا کو کھانا نہیں چاہیے، ماں کو، دادی کو، نانا نانی کو کھانا نہیں چاہیے ہے. حقیقت یہی ہے کہ باپ دادا، ماں باپ، بہن بھائی سب کھا سکتے ہیں. اس میں صحیح بات یہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج روزہ کشائی ہوگی ان کی، اور روزہ کشائی کے لیے بچے آ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، اور روزہ کشائی بچوں کی ہو رہی ہے، اور ان کا تعارف تو پہلے آپ تک پہنچے. ہاں بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ حنانا. حنانا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں قرآن حفظ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر تو ہمیں قرآن تم سناؤ گی، ہے نا؟ روزہ کیسا جا رہا ہے؟ صحیح. صحیح کیا مطلب؟ کیا مطلب صحیح؟ اچھا جا رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا کچھ لگ رہی ہے؟ نہیں. بھوک بھی نہیں لگ رہی، پیاس بھی نہیں لگ رہی؟ واہ جی واہ. تو کیا کھا لیا تھا صبح؟ کیا کھایا تھا گڑیا نے؟ چاول. چاول کے بعد تو اور پیاس لگنی چاہیے تھی، ہے نا؟ تو چاول تم شوق سے کھاتی ہو نا، اسی لیے. لیکن زیادہ کھا لیے تھے، تھوڑے سے ہیں، پھر بھی پیاس نہیں لگ رہی. چلو کچھ سناؤ گی، کچھ سورت سناؤ کوئی. اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ماشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ بھائی. اس گڑیا کا کیا نام ہے؟ نادیہ. نادیہ، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں سپارہ پڑھتی ہوں. سپارہ پڑھتی ہو؟ کون سے سپارے پہ ہو؟ اقرا سپارہ. اقرا سپارے پہ. اچھا، تو روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ ہاں. ہیں؟ پیاس نہیں لگ رہی؟ نہیں. بھوک بھی نہیں لگ رہی؟ صبح کیا کھایا تھا؟ صبح خالی سویاں کھائی تھی اور ڈبل روٹی اور دودھ. صرف سویاں کھائی تھی بس؟ اور ڈبل روٹی کھائی تھی. اور کیا کھایا تھا؟ اور دودھ پر. دودھ بھی پیا تھا؟ بس اتنا سا کھا کے روزہ رکھ لیا ہیں؟ ابھی تو گڑیا کو پیاس لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی؟ اچھا، بالکل صحیح روزہ جا رہا ہے. اچھا چلو بھائی، آپ اپنا نام بتاؤ. انس تسلیم. اچھا انس، کیسا جا رہا ہے روزہ؟ بہت اچھا جا رہا ہے. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح نا بھائی. 3. اچھا، روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ جی. کیا کھایا صبح؟ قیمہ. اور سادہ ہی کھا لیا؟ قیمہ اور پراٹھا. قیمہ اور پراٹھا. تو ابھی یاد آ رہا ہے وہ قیمہ پراٹھا؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں. پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں. یہ بچے یہ کیوں کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ نہیں لگ رہا بھائی، ہمیں تو بالکل ہم ٹھیک ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ جب لگ ہی نہیں رہی ہوتی. بھائی ہمیں لگ رہی ہے، تمہیں کیوں نہیں لگ رہی؟ مجھے تو لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اس وقت، بھوک بھی تھوڑی سی لگ رہی ہے نا؟ تو پیاس بھوک لگے تو مزہ آتا ہے نا روزے کا، ہے نا؟ جی. نہیں لگ رہی بالکل؟ نہیں. تھوڑی سی بھی نہیں. اچھا چلو، نعت سناؤ گے نا آپ؟ جی. چلو ابھی نعت آپ سے سنتے ہیں. آپ بیٹا کیا نام ہے؟ محمد اویس. اویس، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 میں. کیسا جا رہا ہے روزہ؟ ٹھیک. بھوک پیاس بالکل نہیں؟ یہاں کے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور یہ بچہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. مکمل ہو گیا. ارے واہ بھائی واہ، حافظ اویس ہے. اب تو یہ اس کا مطلب حافظ اویس اس کا نام ہے. تو حفظ قرآن کی بھی مبارک، اور اویس کو تو ڈبل مبارک ہے بھائی، روزے کی بھی ہے اور حفظ قرآن کی بھی ہے. اور جب جس طرح حنانہ کر لے گی اس کو بھی ہم مبارک دیں گے، ہے نا؟ تو آپ کچھ سناؤ گے؟ ہیں؟ چلو روزہ تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ بالکل. اب یہ تمہارے لیے جو ہے نا تحفے بھی آئے ہیں. آج دیکھو یہ مزیدار والوں کی حلیم تو مزیدار ہوتی ہے ویسے بھی بہت، ہے نا؟ اچھی لگتی ہے نا؟ مجھے تو بہت پسند ہے، میں تو روز کھاتا ہوں. وہ آپ کے لیے آئی ہے، اور مزیدار والوں نے بریانی. اور آج تو یہ خالد جو بیکرز والے ہیں نا، خالد نمکو، خالد سویٹس کی طرف سے نا، یہ خالد والوں نے بھیجی ہے. اور یہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے جو عیدگاہ شریف والے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے موبائل بھی بھیجے ہیں، ہے نا؟ چاروں کے لیے. اور اب انس نعت سنائے گا. تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. واہ. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. جانان تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ بھئی تحفے ہیں ان کے لیے، یہ تو خالد والوں کے اور مزیدار والوں کے تو جو ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایک آپ ان کو، آپ کی روزہ کشائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ بھی اسی لیے کہہ رہا تھا روزہ رکھ لیں، آپ بھی آپ نے رکھا نہیں ہے. محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ افطار کے بعد والے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو آج مزہ آئے گا. لیکن روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے آج، ورنہ ان کی بھی روزہ کشائی ہو جاتی ہے. میں نے روزہ رکھا ہے. یہ
ماشاءاللہ. حافظ محمد تو پھر یا تو صاحبزادہ صاحب کو کہوں آپ کے لیے بھی بھجوائیں کچھ. یہ حافظ صاحب آپ دیجئے بچوں کو. یہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو جانتے ہو نا؟ جی. ہیں آپ تو جانتے ہو. ملا ہوا ہم سے. ہاں تو یہ ان کی طرف سے آپ کو گفٹ آیا ہے. یہ خالد نمکو کی خالد سویٹس کی طرف سے آیا ہے اور یہ مزیدار والوں کی طرف سے آیا ہے. اور یہ محمود الحسن اشرفی اب آپ سے ایک سوال آپ لوگوں سے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے نا؟ روزہ رکھو گے؟ روزہ انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے نا؟ آپ رکھو گے؟ جی یہ تو بہت ضد کر کے رکھتا ہے. آپ جی آپ بھی رکھو گی؟ واہ بھائی واہ شاباش. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ دعا ہوگی. ناک مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک حسن اور تناسب کے ساتھ پتلی تھی. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک اونچی تھی جس سے نور کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں. پریشان ہو؟ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ انس آپ بھی ٹھیک ہو نا؟ دعا کرو گے؟ سب کرو گے؟ کس کس کے لیے کرو گے؟ انانا آپ نادیہ دعا کرو گی نا؟ سب کے لیے کرنا ٹھیک ہے. اس وقت جو دعا ہوتی ہے نا وہ بڑی قبول ہوتی ہے اس لیے کہ آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے. تو اس وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں نا تو وہ بہت قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا کرنا, سب دعا کرنا. آپ بھی انس, آپ بھی اویس, حافظ اویس ٹھیک ہے. حافظ جی ہیں جی. اور حافظ کلیم اللہ دعا کریں گے. حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا, تمام امت مسلمہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا رب کائنات, یا رب رحیم, یا رب کریم, مولا کریم, تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے آج ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ان معصوم بچوں کے ساتھ جو بھی معصوم بچے بیٹھے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا روزہ اور ہم سب کا روزہ قبول و منظور فرما لے. یا اللہ اس روزے کی برکت سے یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, امت مسلمہ پر رحم و کرم کی بارش فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک میں اور شہر کراچی میں امن و امان قائم فرما دے. یا الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کلی, شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے. یا اللہ العالمین اس ماہ سیام کے صدقے میں, قرآن پاک کے صدقے میں, ان معصوم بچوں کے روزوں کے صدقے میں محترم و مکرم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کو یا اللہ صحت اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو بقایا روزے رہ گئے ہیں یا اللہ العالمین انہیں ہمیں یا الہ العالمین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی, دیگر یا الہ العالمین اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, حسد سے, منافقت سے محفوظ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شان سب بنیا. سبحان اللہ ما کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیں کتھے جا
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ممتاز و محترم ثناء محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سیگمنٹ نعت ہی نعت میں جس کا نام ہے، جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، بہت پذیرائی آپ کی جانب سے ملی، اور کلام شامل کرتے چلے جاتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی، یہ کلام بھی ہے، نعت بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، ایک شفاؤں کے لیے دوا بھی ہے. تو ایسا کلام ہے کہ سرکار نے جسے پسند فرما لیا. قصیدہ بردہ شریف سے آغاز. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کلام پڑھا ہے بیاں میں کیا کروں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایک دو اشعار. بیاں میں کیا کروں شان محمد، بیاں میں کیا کروں شان محمد. خدا خود ہے ثنا خوان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد. وہ آئے ان کی رحمت ہے جہاں پر، وہ
محمد یہ دنیا کب تھی شایان محمد یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے یہ ہم سب پر ہے احسان محمد یہ ہم سب پر ہے احسان محمد. واہ واہ. بس اب اے آرزو کیا شرح و تفسیر نبوت ہو بس اب اے آرزو کیا شرح و تفسیر نبوت ہو محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا. آپ بہت چھوٹے تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے آپ کی بڑی تربیت نعت کے حوالے سے. آپ چھوٹے سے تھے تو محفل میں آتے تھے مجھے یاد ہے اور ماشاءاللہ نعت سے ایک تعلق اس وقت سے اور ایک کلام پڑھتے تھے بس ایک بار. بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کے ایک تو جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار تیری خاک نقش پا جبی سے میں لگاؤں گا سفینہ حیات کا میں نا خدا بناؤں گا چراغ سوز عشق سے چراغ سوز عشق سے حیات جگمگاؤں گا تو جھوم کر درود پڑھ تو جھوم کر درود پڑھ تو جھوم 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 کر درود پڑھ حضور پر میں نعت گنگناؤں گا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک دو شعر اس کے بھی. میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے صدقے میں پنج تن کے یہ محفل نبی
جیسے سجی ہوئی ہے ہمیشہ سجی رہے. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا. اور مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول، سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا. اور آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف، آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف، لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا. اور شعر دیکھیے کہ مجھ کو بٹھایا، دو کشتیاں تھیں، مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، اور بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، اور بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. کہ بس میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. ناظرین بہت لطف آیا. آخر میں اب جو بھی وقت ہے اس میں یہ التجا، یہ استغاثہ میری جانب سے، محمود بھائی کی جانب سے، AR وائی کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے، آپ کی جانب سے جو اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہے ٹیلی ویژن کے اس پار بیٹھ کر، سب کی جانب سے سرکار کی بارگاہ میں کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی تو دے دے رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے تو ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا